بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ ہونے والے بہن اور بھائی کو عدالت نے خالہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے بچوں کی حوالگی کے لیے والد کو باقاعدہ رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ جوڈیشل میجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں بچوں کی گمشدگی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے بچوں کی کسٹڈی سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے بچوں کو باپ کے بجائے دوسری خالہ سونیا کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے خالہ کو 5 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے اور والد کو کسٹڈی کے لیے باقاعدہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماجی رہنما فیضان راوت نے کہا کہ بچے اپنی مرضی سے جائیں گے، ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر ان کی تعلیم کا مکمل خرچہ برداشت کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم تھانے میں بھی ساتھ ہیں، فیملی کے بھی ساتھ ہیں، اور والد صاحب بھی سے میری بات ہوئی، والد صاحب کے بھی ساتھ آئے ہیں، اور خالہ بھی ایک ساتھ آئی ہیں جہاں رہے ہیں رات کو بچے۔ یہ دوسری خالہ ہیں جہاں آلریڈی رہ رہے تھے نانی کے یہاں، وہ نہیں ہے یہ خالہ، یہ دوسری خالہ ہیں، پچھلی گلی میں رہتی تھی۔ ہماری طرف سے یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی ہدایت پہ اے لیولز او لیولز ضیاء الدین بورڈ سے کو فری ایجوکیشن ڈاکٹر صاحب نے ٹل گریجویشن تک، یونیورسٹی تک، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، بچے کچھ بھی کرنا چاہیں، کیونکہ بچے کووڈ سے اب تک کہیں پڑھ نہیں رہے تھے۔ عدالت میں بچوں کے والد راشد کے وکیل نے کہا کہ خالہ کے گھر پر بچوں پر ظلم ہوا، بچوں کی ماں دبئی سے اب تک نہیں آئی۔ مدعی کے وکیل نے دلائل دیے، باپ نے کبھی بچوں کے خرچے کا نہیں پوچھا، ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ مجسٹریٹ کے روبرو بچوں نے بتایا کہ خالہ مارتی تھیں، اس لیے اپنی مرضی سے گئے تھے۔ بچے 12 مارچ کو پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے تھے، جو کل مل گئے۔ اس حوالے سے مقدمہ تھانہ حیدری مارکیٹ میں درج ہے۔ گورنر نارتھ ناظم آباد سے گمشدہ ہونے والے بچوں کے کفیل بن گئے۔ کامران چیسوری نے انابیہ اور ایان کی کفالت کا اعلان کر دیا۔ بولے انہیں کراچی میں وہیں پڑھاؤں گا جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں۔ بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے جانا چاہیں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ گورنر ہاؤس کی دعوت افطار میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کامران چیسوری عوام میں گھل مل گئے، لوگوں نے خوب سیلفیاں بنائی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ ان کی کفالت اگر یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہوں یا جہاں بھی رہنا چاہتے ہوں، گورنر ہاؤس میں رہنا چاہتے ہوں یا ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہوں ایز اے فیملی، تو میں ان دونوں بچوں کی کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ گورنر ناظم آباد سے گمشدہ ہونے والے بچوں کے کفیل بن گئے۔ کامران ٹیسوری نے انابیہ اور ایان کی کفالت کا اعلان کر دیا۔ گورنر ہاؤس میں افطاری کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ افطاری میں انابیہ اور ایان کو بھی بلایا گیا۔ گورنر سندھ نے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ بولے انہیں کراچی میں وہیں پڑھاؤں گا جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں۔ بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے جانا چاہیں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دونوں بچوں کو آفر کر رہا ہوں کہ ان کی کفالت اگر یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہوں یا جہاں بھی رہنا چاہتے ہوں، گورنر ہاؤس میں رہنا چاہتے ہوں یا ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہوں ایز اے فیملی، تو میں ان دونوں بچوں کی کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایان اور انابیہ نے بتایا کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں سکھایا، اپنی مرضی سے گھر سے گئے تھے۔ کسی نے نہیں سکھایا، کسی نے بولا بھی نہیں ہے، خود سے ہم کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا زور سے بولنا بیٹا۔ یہ ہم خود سے کہہ رہے ہیں، یہ کسی نے بتایا نہیں ہمیں۔ گورنر ہاؤس کی دعوت افطار میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کامران خان ٹیسوری نے افطار کے انتظامات کا خود جائزہ لیا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے لیے شہریوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ گورنر عوام میں گھل مل گئے، شہریوں سے دعائیں وصول کی اور خوب سیلفیاں بھی بنوائیں۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ ناظرین، خاندانوں میں بڑھتا ہوا تشدد، ملک میں عدم برداشت میں اضافہ، رشتہ داروں کے تشدد سے بچوں کے گھر چھوڑنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ 2 کم عمر لڑکیاں کراچی سے مٹیاری پہنچ گئیں۔ جویریہ کی عمر 14 اور مائرہ کی عمر تقریباً 15 سال ہے۔ مٹیاری بس اڈے پر ایس ایس پی بشیر کی ہدایت پر دونوں بچیوں کو کراچی واپس بھیج دیا گیا، جہاں دونوں بچیوں کو کراچی میں شاہ لطیف ٹاؤن تھانے پہنچایا گیا۔ بچیوں کو ڈیوٹی افسر ASI نیک زادہ کے حوالے کیا گیا۔ بچیوں نے موقف اختیار کیا کہ وہ اپنی پھوپھی کے گھر میں رہتی ہیں، جہاں پر ان پر تشدد کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ کہ گھوسٹ ملازمین کی شامت آ گئی۔ KMC میں 950 ملازمین گھوسٹ ہونے کا انکشاف۔ 200 ایسے ملازمین کی نشاندہی ہوئی جو ایک شناختی کارڈ پر 2 محکموں سے تنخواہیں وصول کرتے تھے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کلک اور سویپ کے
दौरे पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सिद्दीकी की ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की हिदायत की कि तमाम टाउन्स के साथ साथ यूसी की सतह पर भी मुलाजमीन की वेरिफिकेशन को यकीनी बनाया जाए। कराची के बल्दियाती इदारे की कारकर्दगी खराब क्यों, वजह सामने आ गई। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का क्लिक और स्विप के दफ्तर का अचानक दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सिद्दीकी ने क्लिक के तहत वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से कराची में जारी मंसूबों से भी सूबाई वजीर को आगाह किया। उन्होंने मजीद बताया कि क्लिक के तहत बल्दियाती मुलाजमीन की KMC समेत कराची के 12 टाउन्स के मुलाजमीन की वेरिफिकेशन कर ली गई है। सिर्फ KMC में 950 घूस्ट मुलाजमीन सामने आए हैं। 200 ऐसे मुलाजमीन की निशानदही हुई है जो एक शनाख्ती कार्ड पर 2 महकमों से तनख्वाह वसूल करते थे। टाउन में भी 35 घूस्ट मुलाजमीन की निशानदही हुई है। वजीर बल्दियात सईद गनी ने हिदायत जारी की कि तमाम टाउन्स के साथ साथ यूसी की सतह पर भी मुलाजमीन की वेरिफिकेशन को यकीनी बनाया जाए। महकमा बल्दियात के तमाम मुलाजमीन की वेरिफिकेशन के बाद उनकी हाजिरी को बायोमेट्रिक किया जाए। मुलाजमीन की तनख्वाहों को बराह रास्त उनके अकाउंट में भेजा जाए। महकमे बल्दियात में तकर्रुरों तबादलों पर पाबंदी आयद। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में भी तकर्रुरों तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दही तरक्की में भी तकर्रुरों तबादलों पर पाबंदी सूबाई वजीर सईद गनी की हिदायत पर आयद की गई है। नोटिफिकेशन जारी। एमरजेंसी की सूरत में तकर्रुरों तबादला सिर्फ सूबाई वजीर की मंजूरी से किया जाएगा। और सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सेनेट की 2 ज़िमनी नशिस्तों के इंतखाब में पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारेजो और असलम अबड़ो कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हार गए, जबकि MQM ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध में पीपल्स पार्टी की कामयाबियों का सिलसिला जारी। सेनेट के इंतखाबात में भी मैदान मार लिया। PP के दोनों सेनेटर्स मुंतखब हो गए। सेनेट की 2 नशिस्तों के सिंध असेंबली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल था। 9:15 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहा। पोलिंग के रिटर्निंग ऑफिसर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह थे। सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारेजो, असलम अबड़ो और PTI के हामी नजीरुल्लाह और शाजिया जाफरानी के दरमियान मुकाबला था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और पीपल्स पार्टी के अरकान ने पहले वोट कास्ट किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बाद में वोट डाले। सूबाई इलेक्शन कमीशन शरीफुल्लाह ने ऐलान किया कि जाम सैफुल्लाह 58, असलम अबड़ो 57 वोट हासिल करके कामयाब हो गए। 1 वोट खारिज हुआ। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पीपल्स पार्टी के कामयाब सेनेटर्स को मुबारकबाद दी। इरसा वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट बना था और उसके ऊपर इरसा अथॉरिटी बनी थी, और इसका मकसद ही यही था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पे ना हो। सिंध असेंबली में सेनेट के इंतखाबात में MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया, जिनके अरकान ऐवान में गैर हाजिर थे। कैमरामैन वाहिद खान और उस्मान मुस्तफा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने इरसा का चेयरमैन लगा दिया है। इरसा में तमाम सूबों के मेंबरान होते हैं, चेयरमैन भी उन्हीं में से किसी को लगाया जाता है। निगरान हुकूमत को ये अख्तियार था, और ये जो एक्ट में जो तरमीम हुई भी है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पर हुई है। अब ऑर्डिनेंस को हमेशा गलत मानते हैं हम। अब क्योंकि असेंबली मारिज़ वजूद में आ गई है, तो उस ऑर्डिनेंस को असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। असेंबली में पास हो जाने के बाद अगर पास हो जाता है उनका तरमीम, तो फिर उनको ये चेयरमैन मुकर्रर करने का अख्तियार हो जाता। लेकिन चेयरमैन मुकर्रर हुआ है इस हुकूमत ने, इलेक्टेड ने। तरमीम निगरानी की, पार्लियामेंट में लाए नहीं, और उस पर अमल हो रहा है, जो मैं समझता हूँ जायज़ बात नहीं है। IG जेल खाना जात मुनव्वर अली शाह को ओहदे से हटाकर काजी नज़ीर को नया IG तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जूनियर अफसर सैयद मुनव्वर अली शाह को IG जेल खाना जात के ओहदे से फारिग करके महकमा दाखिला सिंध में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि DIG जेल खाना जात हेडक्वार्टर कराची काजी नज़ीर अहमद का तबादला करके IG जेल खाना जात सिंध मुकर्रर कर दिया गया।
کراچی نے KMC کے 792 ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات ادا کر دیے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ اب بھی KMC ریٹائرڈ ملازمین کی 10.5 ارب کی قرض دار ہے۔ جنید جاوید کی رپورٹ۔ KMC کے ریٹائرڈ ملازمین کی عید سے قبل عید ہو گئی۔ برسوں سے دفاتر کے دھکے کھاتے ملازمین کو حق مل گیا۔ KMC بلڈنگ میں میئر کراچی نے 792 ریٹائرڈ ملازمین کو بقایا جات کے چیک دیے۔ عطا اللہ ان کے بعد آئیں گے، عطا اللہ کے بعد فرزانہ کوثر صاحبہ تشریف لائیں گے۔ فرزانہ کوثر صاحبہ میئر کراچی بولے اپنا فرض ادا کر دیا، سندھ حکومت سے مدد لی اور KMC کے اخراجات سے بچا کر لوگوں کو واجبات دیے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ہم بہتر ریکوری کر سکتے ہیں۔ سندھ حکومت کے گزشتہ دور میں کابینہ سے 1.4 ارب کی منظوری کرائی۔ شہر میں مزید ترقیاتی کام ہوں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں KPT سے ریکوری کر کے دوں گا۔ 50 کروڑ کا میں نے اعلان کیا تھا، ابھی تک 38 کروڑ روپے KMC کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید 12 کروڑ روپے KMC کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی سٹی کاؤنسل سے عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایک نئی قرارداد منظور کرائی ہے، ایک نیا ٹیکسیشن کا نظام ہم نے منظور کرایا ہے، جس سے میں امید کرتا ہوں کہ جو پیسہ چوری چکاری ہو جاتی تھی اب وہ پیسہ KMC کے اکاؤنٹ میں آئے گا، اور اگین میں سمجھتا ہوں 55 سے 60 کروڑ روپے کی آمدنی ہماری مزید اس ایونیو سے ہوگی۔ ریٹائرڈ ملازمین نے چیک ملنے پر میئر کراچی کا شکریہ ادا کیا۔ 2017 میں ریٹائر ہو گیا تھا، ابھی تک مجھے نہیں پیسے ملے۔ اب جو ہے نا یہ پیپر کے دور میں جو ہے مرتضی وہاب صاحب نے کوئی کوشش کی ہے کیا ہے، تو اس کے باوجود اب جو ہے نا وہ ملے ہیں۔ میں نے 29 سال جاب کی ہے KMC ڈپارٹمنٹ ٹیچر، اور کیا کہتے ہیں 2016 میں ریٹائر ہو گئی تھی، اور آج 7.5 سال کے بعد مجھے کمپلیٹ ہو جائے گا میرا مطلب جو میرا فنڈ تھا وہ سب۔ میئر کراچی نے اولڈ سٹی ایریا کے علاقے رامسوامی سمیت مختلف علاقوں میں جلد ترقیاتی کام شروع کرانے اور پمپنگ کے نظام کو لوڈ شیڈنگ فری کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21۔ شہریوں کو ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن۔ ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے تعاون سے لیاقت آباد میں ڈیری لیب قائم۔ لیب دودھ میں موجود اجزاء کے بارے میں تفصیلی رپورٹ فراہم کرے گی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے گرد شکنجہ تنگ، سندھ فوڈ اتھارٹی اور ملک ریٹیلر نے ڈیری لیب قائم کر دی۔ لیاقت آباد میں بننے والی ڈیری لیب میں دودھ کی مشین کے ذریعے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ 1 منٹ میں ہی سیمپل کی رپورٹ اجزاء سمیت تیار ہوتی ہے۔ ملک ریٹیلر امجد علی کا کہنا ہے لیب کے قیام کا مقصد دودھ کی کوالٹی چیک کرنا ہے۔ شہری بھی ملاوٹ والے دودھ کا تعین کر سکیں گے۔ کچھ لوگ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ انٹری پوائنٹ پہ بھی چیک کیا جائے، جو شہر کے انٹری پوائنٹ ہیں وہاں بھی چیک کیا جائے، اور شہر میں بھی چیک کیا جائے، اور نو ڈاؤٹ کوئی اگر اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اس دودھ جیسی پاک چیز کو بھی ناپاک کر کے بیچ رہی ہیں یا اس کو ملاوٹ سے مکس کر رہی ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور بلا تفریق ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں سندھ فوڈ اتھارٹی کے جناب DG صاحب آغا فخر صاحب نے ہم سے رابطہ کیا 2 دن پہلے، اور ہم نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس طرح کی لیبس کو جو ہے ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ دودھ کی ٹیسٹنگ فیس 250 روپے ہے، جبکہ رپورٹ بھی فوری فراہم کر دی جاتی ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شرح سود 22 سے 16%، بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کی جائیں۔ وفاق ایوان و صنعت و تجارت کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگو نئے وزیر خزانہ سے پر امید، کہتے ہیں کہ نئی حکومت کو 5 سالہ پالیسی پر کام شروع کرے تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو سکے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ لڑکھڑاتی معیشت، بلند شرح سود اور مہنگی بجلی و گیس، ایسے میں صنعتیں کیسے چلیں گی؟ فیڈریشن ہاؤس میں پریس کانفرنس میں FPCCI کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں افراط زر اور شرح سود کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ 22% شرح سود پر کون سی صنعت چل سکتی ہے؟ خطے میں بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں بجلی اور گیس سب سے زیادہ قیمت پاکستان میں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شرح سود کو 22% سے کم کر کے 16% کی جائے۔ 45 روپے فی یونٹ کے حساب سے ہم لوگ پے کر رہے ہیں، 16 17 18 اینڈ بنتا ہی ہے بجلی جو ہے، اور اصل اور جو انڈیا میں ہے وہ ہے 6.8 سینٹ، اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ ہے 8.6 سینٹ، اور ہمارے ہاں اس سے ڈبل ہوگا تو ہماری پروڈکٹ کیسے کمپیٹ کر پائیں گی؟
साकिब मग्गू ने कहा कि IMF पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल को समझते हुए पॉलिसीज अपनाएं। अगर अब भी इन चीजों को बेहतर ना किया गया तो सनतें मुकम्मल बंद हो जाएंगी। 2022 में 2023 में 22% हो गया और इन्फ्लेशन रेट 29.7% हो गया। तो इसका मतलब है कि ये फायर बैक हुआ है जो उसकी पॉलिसी थी IMF की कि आपका पॉलिसी रेट, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन में कमी आएगी, ये टोटली नाकाम हो चुका है। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि इस पॉलिसी रेट को कम किया जाए। कायम मुकाम सदर FPCCI ने नई हुकूमत से अपील की है कि जल्द 5 साल की मौशी पॉलिसी दे ताकि तरजीहात का तयन हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब सदर आसिफ इनाम और आसिफ सखी और साबिक नायब सदर शब्बीर मंशा, बिजनेसमैन मियां जाहिद हुसैन भी मौजूद थे। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मेमनगोट थाने की हदूद से 2 बच्चियों की गुमशुदगी का मामला। शाह लतीफ पुलिस ने इत्तला मिलने पर बच्चियों को मेमनगोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों बच्चियां मुल्तान जा रही थीं लेकिन गलत बस में बैठकर जैकबाबाद पहुंच गईं। बात करेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मेमनगोट थाने में मौजूद हैं और 3 रोज़ कबल 2 बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मिली थी मेमनगोट थाने की हदूद से, जिनको आज जो है वो पुलिस ने बाजियाब कराया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों बच्चियां जो है वो कराची से अपनी मर्ज़ी से इंटीरियर सिंध चली गई थी और वहाँ पर पुलिस ने इनको पकड़ा और पुलिस ने जो है वो वापस बस के अंदर बिठाया और उनको कराची जो है वो भेजा। जैसे कराची पहुँची तो एक शख्स ने 154 को कॉल की और इनको जो है वो शाह लतीफ़ थाने के को इतला दी। शाह लतीफ़ थाने ने जो है वो बच्चियों को थाने के अंदर मुंतकिल किया, ताहम उनके वालिदैन से रब्ता किया और उसके बाद शाह लतीफ़ पुलिस ने मेमनगोट पुलिस को जो है वो बच्चियों को सौंप दिया। बच्चियाँ जो है वो इस वक्त मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखा सकते हैं कि हमारे साथ हैं। एक का नाम मरूसा और एक का नाम किरण है। बेटा किरण, ये बताना कि आप कहाँ पे रहती हो और कहाँ पे गई थी? मेमनगोट रहते हैं, हम अपने घर पंजाब जा रहे थे लेकिन गलत बस में बैठ गए। अच्छा, तो आप यहाँ से गई, आपके पास कितने पैसे थे उस वक्त? 4000। और क्यों गई थी, वजह क्या थी? वजह बस मुझे घर जाना था अपने। अच्छा, आपके वालिद जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे आप किसके साथ रहती हो? यहाँ मैं फुप्पो का घर रहती हूँ, मेरे वालिद पंजाब में रहते हैं, गाँव में। अच्छा बेटा, आप भी ये बताना कि आपके भी वालिद, आपके तो वालिद इधर ही रहते हैं, तो आप क्यों गई थी? इसके साथ गई थी, बस ये से ही। तो घर वालों को इतला क्यों नहीं दी कि आप जा रही हो? बस ये से चली गए थे। देखिए बच्चे जो हैं वो थोड़े से डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी इस वक्त जो है वो मेमनगोट थाने के अंदर मौजूद हैं। पुलिस का ये कहना है कि तहकीकात जो है वो जारी हैं, जबकि इसके वालिद और इसके जो अहल खाना है उनका कहना है कि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, ताहम बच्ची वापस आ चुकी है। जो किरण नाम की बच्ची है, इसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है और ये शादीशुदा भी है। कितने माह कबल आपकी जो है वो शादी हुई थी, ये भी बताइएगा। जी, कितने माह कबल शादी हुई थी? 5-6 महीने हो गए। देखिए 5-6 महीने पहले जो है वो बच्ची की शादी हुई थी और बच्ची अपने वालिद से मिलने के लिए मुल्तान जाती थी, ताहम गलत बस में बैठ गई और दूसरी जगह के ऊपर पहुँच गई। ताहम पुलिस जो है वो मज़ीद तहकीकात कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को जो है वो जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। जी। रमज़ान में खाने पीने से मुतालिक माहिरीन ग़िज़ाइयत ने हिदायत दे दी। न्यूट्रिशन आवेज़ अली कहते हैं कि सहर अफ्तार में ज़्यादा तली हुई चीज़ों से गुरेज किया जाए। खानों को स्टीम और कम तेल में पकाकर खाना ज़्यादा मुफीद है। हमना निसार की रिपोर्ट। रमज़ान और सेहत, माहिरीन तिब की राय हाजिर है। माह सयाम में हर घर में सहर अफ्तार में मुर्गन ग़िज़ाइयत तैयार होती हैं। यही वजह है कि शहरी बीमार हो जाते हैं। इस हवाले से माहिरीन तिब कहते हैं पकौड़े और समोसों को ज्यादा तेल में ना तले, मायोनीज का इस्तेमाल कम करें। माहिर ग़िज़ाइयत आवेज़ अली का कहना है कि सहर अफ्तार में ज्यादा तली हुई चीज़ों से गुरेज किया जाए। देखिए, रमज़ान के हवाले से डाइट को अगर हम फॉलो अप करेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका समोसा खाने का दिल करे तो आप समोसा नहीं खाएं। आप उसमें डीप फ्राई मत करें उसको, आप उसमें किसी एयर फ्राई में उसको बना लें। आवेज़ अली कहती हैं रमज़ान में फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीजों को ग्रेप फ्रूट का जूस पीना चाहिए। आप फ्रूट की तरफ चले जाएं, जूसेस ज़्यादा पी लें। अब वो जो आप कह लें टैंक पी रहे हैं या रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं तो उससे आप बेहतर है फ्रेश जूसेस ले लें। ऑरेंज है, मौसमी है, और जो डायबिटिक के पेशेंट हैं या जो इस तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट, उनको चाहिए वो ग्रेप फ्रूट का जूस का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर लें। माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि रमज़ान में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के मरीजों को खानों में ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ हमना निसार, सिटी 21।
اور رمضان مہربان کا تیسرا روز خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے نام رہا۔ معروف علماء اکرام اور مذہبی اسکالرز نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایس پی جمشید ٹاؤن علینا راجپر اور کارپوریٹ ٹرینر اینی ارسلان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شیف سروت سعید نے چکن میری لینڈ ریڈ بین سلاد اور اسٹیم چکن ٹکا بنانا سکھایا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سٹی 21 کی رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں تیسرے روز کا آغاز قاری احمد مالکی کی خوبصورت قرات سے کیا گیا۔ رمضان مہربان میں نعتیہ مقابلے میں ججز کے فرائض پاکستان کے معروف نعت خواں قاری اسد الحق اور شکیل مدنی صاحب نے انجام دیے، جبکہ مقابلے میں حصہ لینے والوں میں محمد سیف اللہ، سیدہ انوشا اور شبینہ اقبال شامل تھیں۔ ٹرانسمیشن میں ایس پی جمشید ٹاؤن علینا راجپر اور کارپوریٹ ٹرینر اینی ارسلان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خواتین کے حقوق پر گفتگو کی۔ And he was able to help them. اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں مسئلہ that was one point where I decided کہ اگر کوئکلی کسی کی ہیلپ کرنی ہے اور ایسی جگہ جہاں پہ اس عورت کو کوئی وے نہیں مل رہا، تو I think this is the right way to do. I think that is one incident that stays with me. Exactly, ہر آرگنائزیشن کا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن اس میں آنے والے لوگوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے۔ اچھے ادارے وہ ہوتے ہیں جہاں ان دونوں کی اچھی الائنمنٹ ہو جائے، and there what my role plays. ٹرانسمیشن میں مفتی ابو محمد، علامہ سید شبیر میسمی اور اسلامی اسکالر عائشہ بلال نے سیرت فاطمہ الزہرا پر روشنی ڈالی۔ ان نشانیہ کا ہول ابتر جب آتا ہے کہ تیرا دشمن جو ہے نا پہ اولاد ہوگا۔ آج دنیا میں آل رسول کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی برکت سے۔ مفتی صاحب نے کل بڑا پیارا جملہ کہا تھا یہاں کہ جب آپ دیں تو ذرا سنبھل کے دیں، کسی کی عزت نفس پر آنچ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائے۔ اور یہ جب کان میں کچھ گفتگو ہوئی ہے نا تو رسول خدا کے بعد یہ پوچھتی ہیں اماں عائشہ کہ بتائیے آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی بار میں روئی تو میں اس بات پہ روئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آگاہی دی کہ وہ رخصت ہونے والے ہیں۔ رمضان مہربان کے کچن میں کوتھم انسٹیٹیوٹ کی شیف سروت سعید نے مزے کا چکن میری لینڈ ریڈ بین سلاد اور اسٹیم چکن ٹکا بنانا سکھایا۔ آج میں نے 3 ڈشز رکھی ہیں۔ ڈشز اس طرح سے کہ 2 چکن کی ہیں، ایک فرائیڈ ہے، ایک اسٹیم ہے اور ایک سیلڈ بن رہی ہے۔ اوہ واو۔ رمضان مہربان میں مجدد صابری ہمنوا اقبال نے خوبصورت قوالیاں پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے سجی کراچی کی مشہور چٹخاری گلی، وہاں موجود ہیں سید زبیر راشد، تفصیلات لیتے ہیں، بتائیے گا۔ جو بالکل دیکھیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور بابرکت مہینے کی مناسبت سے تراویح کے بعد جو ہے کراچی کے منچلے بہت بڑی تعداد میں اولڈ سٹی ایریا میں جو مشہور گلی ہے چٹکاری گلی، وہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر کلندری کلیجی فوڈ سینٹر جو ہے یہاں پر بڑا مقبول ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کلیجی کی جو مانگ ہے اس میں بھی کافی حد تک ہمیں اضافہ دیکھنے کو نظر آتا ہے، اور بالخصوص جو ایسے علاقے، ایسی آبادی جہاں پر میمن برادری جو ہے بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے، تو وہاں پر جو ہے یقیناً کلیجی کی جو خریداری ہے، چٹپٹی کلیجی کی جو خریداری ہے وہ عروج پر جا پہنچتی ہے۔ اس وقت میں چٹکاری گلی میں موجود ہوں، یہاں پر بھی گرم گرم جو کلیجی ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اور گرما گرم کلیجی کے ساتھ جو ہے یہ جو بن کباب ہیں یقیناً وہ بھی اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ کلندریا فوڈ سینٹر پر اس وقت ہم کلیجی فوڈ سینٹر میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کلیجی کی مانگ میں اضافہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کون کون سے مسالوں کا استعمال کرتے ہو؟ کتنی پرانی آپ کی دکان ہے؟ یہ جو سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کلندری کلیجی سینٹر، دانے صحتوں کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ میرے کو 37 سال ہو گئے ادھر کلیجی لگاتے ہوئے سر، اللہ کی رحمت سے اب ہم نے ایک نیا سسٹم بھی چالو کیا، کٹا کٹے بکرے کی کلیجی ہے، مغز ہے، بکرے کی بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس زیادہ جو ہے نا بچیا کی کلیجی چلتی ہے۔ جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یقیناً کلیجی جو ہے منفرد یہاں پر جو ہے مسالوں کے ساتھ جو ہے تیار کی جا رہی ہے، جس میں بکرے کی کلیجی بھی موجود ہے، بچیا کی کلیجی بھی موجود ہے، اس کے علاوہ کٹا کٹ بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو چٹکاری گلی میں اگر آپ نے کلیجی جو ہے وہ نہیں کھائی ہے، اس پر اپنا ہاتھ صاف کیا ہے، تو یقیناً آپ نے کچھ بھی اپنا ہاتھ جو ہے کسی چٹپٹے ایسے کھانے پہ ہاتھ جو ہے اپنا صاف نہیں کیا ہوگا۔ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو ٹائم ملتا ہے تو تراویح کے بعد آپ بھی جو ہے یہاں پر ضرور تشریف لائیں اور من پسندیدہ چٹکاری دار جو کلیجی ہے اس سے لطف اندوز ہوں۔ جی
رمضان کے پہلے عشرے سے ہی عید کی تیاریوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے. مزید جانیں گے راہیل بیگ سے. جی بالکل، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پہلے عشرے میں انسلے کپڑوں کی مارکیٹ میں رش دیکھنے میں آتا ہے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے جو عید کا جوڑا ہے اس کی تیاری کچھ خاص ہو تو اس کے لیے مارکیٹس کے چکر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ہم موجود ہیں لسبیلا کے قریب ایک مردانہ مارکیٹ میں جہاں پر انسلے کپڑوں کے لیے لوگ دور دور سے یہاں کا رخ کرتے ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. کاروبار میں یہ بہتری ہے، یہ رجب شعبان کا مہینے سے ہمارے جو کپڑے چل رہے ہیں نا، کسی کا رینج جو ہوتا ہے مطلب ابھی رینج اپورڈ نہیں کر سکتے ہو. جیسے کسی کا رینج 1200 تک ہوتا ہے نا، وہ رینج اس کے گئے 1800-1700 روپے سوٹ. ابھی جو لینے والے 4 سوٹ لینے والے کم سے کم وہ لیتے، کوشش کرتے مطلب 2 سوٹ کا کوشش کرتا ہے. ان کے علاوہ جو کسٹمر کا رینج اس کے حساب سے نہیں ہوتا ہے. گرمی میں مطلع ہے مطلب بولتے سال 12 مہینے گرمی ہوتے. کاٹن اس لیے ہوتا ہے، سوتی تار ہوتا ہے نا اس میں. آپ کی تیاری کب تک ہو جاتی ہے؟ آپ لوگ اپنی تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں یہ سب سے آخر میں؟ ہم لوگ جو تیاری کرتے ہیں رجب کے پہلے مہینے سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم شعبان سے سٹارٹ ہو کے رمضان میں مطلب 15 رمضان تک ہمارا کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے. بالکل جی، بات کریں تو یہ جو سلسلہ ہے رجب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. شعبان میں لوگ خریداری کر لیتے ہیں مگر کچھ لوگ جو نہیں کر پاتے ہیں مگر رمضان کے پہلے عشرے میں خریداری کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہاں پر دکانداروں کو کہنا ہے خریدار تو ہیں مگر قوت خرید کم نظر آتی ہے. جی